اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے 197 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے جو احکامات تھے ان کا ذکر چل رہا تھا، آج کے سبق میں بھی وہی مختصر ذکر ہے اور صرف الفاظ کا ترجمہ ہے، کوئی خاص تفسیر نہیں ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، معلوم ہیں، جانے پہچانے ہیں۔ یعنی عمرہ جو ہے پورے سال میں ہو سکتا ہے جیسا کہ، اور حج کے مختصر متعین دن ہیں، شوال کا مہینہ اور ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ کے 10 دن، یہ جو ہیں حج کے دن ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ معلوم ہیں۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ فمن، پس جو شخص فرض کرے، فیہن ان دنوں میں، الحج حج کو، یعنی احرام پہن لیا، حج کی نیت کر لی تو احرام پہن کر اپنے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے ان حج کے دنوں میں۔ فلا رفث، پس نہ کرے کوئی شہوانی کام، شہوانی فعل نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کا کام، ولا جدال، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج کے ارکان کرنے میں، حج کے دوران یہ کام نہ کرے۔ 3 لفظ ہیں، رفث، فسوق، جدال۔ رفث یعنی شہوانی عمل، چاہے اپنی بیوی سے ہو چاہے پھر کسی غیر سے ہو، جو ہے اس کو مؤخر کرے کیونکہ احرام کی حالت میں ہے، تو کوئی بھی شہوانی فعل نہ کرے، احرام پہن لیا، حج کر رہا ہے۔ اور فسوق سے بچنا ہے، نافرمانی، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حد کو عبور نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی، کوئی برا کام نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا کسی سے۔ اگر کسی نے کوئی دھکا وغیرہ دے دیا ہے کوئی اس طرح سے، تو اس کو معاف کر دے، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے کیونکہ احرام کی حالت میں حج کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے حج میں، فی الحج۔ اور جیسا کہ حج کی فضیلت میں جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص حج کرے اور اس کا حج قبول ہو تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو یہ اسی کے لیے ہے جو ان تمام برے کاموں سے بچتا ہے، عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تمام عبادات کو مکمل کرتا ہے، تو اللہ اپنے فضل سے جب اس کا حج قبول کرتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، وما، اور جو تفعلو تم کرو گے، من خیرن، جو بھلائی نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی ان برے کاموں سے بچنا ہے، اور حج کے دوران تم نے اپنی عبادتیں کرنی ہے، ذکر اذکار، طواف اور جتنے بھی ارکان ہیں جو تم کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَتَزَوَّدُوا، اور تم سب زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، یعنی توشہ، یہ سفر ہے تمہارا حج کا، تو اس میں جتنے پیسے چاہیے، جتنے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، تو یہ توشہ اپنے ساتھ لے لو تاکہ وہاں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ قرآن نے حکم دیا ہے، ایسا نہ توکل پہ چلے جاؤ، بھائی اللہ پہ ہمارا توکل ہے، وہی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرنا ہے، سبب اختیار کرنا ہے کہ میرا خرچہ
کہاں سے ہوگا، کس طرح ہوگا، ساری اس کی ترتیب بنانی ہے۔ یہ توکل نہیں ہے کہ کچھ سبب نہیں بنایا اور ایسے ہی چلے گئے تو پھر کسی کے سامنے سوال کرنا پڑے گا۔ تو وَتَزَوَّدُوا، تم سب زاد راہ اپنے ساتھ لے لو، حج کے لیے جا رہے ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فَإِنَّ پس بے شک، خیر الزادی بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ آخرت کا زاد راہ تو تقویٰ ہی ہے، آخرت میں جو تمہیں کام آئے گا توشہ وہ تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا۔ تو دنیا میں بھی تم توشہ اختیار کرو جو تمہیں کام آئے۔ وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل مندو، تم سمجھتے ہو میں تمہارا خالق مالک ہوں اور مجھ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو اتقون، مجھ سے ڈرتے رہو، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ آیت نمبر 197 مکمل ہوئی، آیت نمبر 198 دیکھیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تلاش کرو، فضلا روزی، رزق، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، یعنی حج کے دوران کوئی چیز بیچنے کی ضرورت پڑے بیچ سکتے ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں میدان عرفات مینا میں جو ہے میدان وہ لگاتے تھے، بازاریں لگاتے تھے، اور ساری عبادت کو چھوڑ کر کے ان بازاروں میں ان کا وقت گزرتا تھا، تو وہ تو منع ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو ضرورت پڑی، صحابہ کرام کو، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے اونٹ ہمارے کرائے پر جاتے ہیں، حج کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، ہم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر ہم بھی حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے اونٹ کرائے پر دیا۔ تو اس طرح سے کوئی تمہیں کوئی چیز بیچ کر کے فائدہ مل رہا ہو حج کے دوران، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، تم یہ روزی اپنے رب سے تلاش کر سکتے ہو، اس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن نیت تمہاری حج کی ہونی چاہیے۔ حج کے دوران کوئی چیز کسی کو بیچ دی، خرید لی، اس سے تمہیں فائدہ ہو گیا جو تمہارے سفر میں کام آیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ فَإِذَا پھر جب، أَفَضْتُم تم لوٹو، من عرفات میدان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم سب اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ اور ذکر کرو اس کا، اس کو یاد کرو، کما ہداکم جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے، ہدایت دی ہے، جس طرح نمازیں پڑھنے کی اور جس طرح وہ حج کے ارکان کرنے کی، اسی طرح تم اللہ کو وہاں ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ وَإِن كُنتُم اور یقیناً تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، ناواقف، یعنی حج کے ارکان کا تمہیں پتہ نہیں تھا، تو ضالین کہتے ہیں جو ناواقف ہو، گمراہی میں ہو، تو گمراہوں میں سے تھے، اللہ نے ہدایت دی، پھر حج کے ارکان تمہیں سکھلائے ہیں، تو جس طرح حکم ہے اسی طرح تم کرو۔ آیت نمبر 198 مکمل ہوئی، آیت نمبر 199 دیکھیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ثم پھر افیضوا لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوگ لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے، تو اس میں جاہل جو سردار ہوتے تھے وہ پھر مزدلفہ میں ہی رہتے تھے، لوگ جاتے تھے عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ آ جاتے تھے، تو یہ جاتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ میں ہی رہتے تھے، اور کہتے تھے ہم حرم سے نہیں نکل سکتے اور ہم خدمت پر مامور ہیں، ہم خادم ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ حج کرنا ہے تو تم نے عرفات جانا ہے، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ آنا ہے۔ آیت نمبر 199 مکمل ہوئی، اب ہے آیت نمبر 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو پورا کر چکو مناسککم اپنے حج کے احکامات فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو کذکرکم جس طرح تم یاد کرتے ہو آباءکم اپنے باپ دادوں کو او اشد ذکرا یا زیادہ شدت سے یاد کرو اللہ کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج سے فارغ ہو کر مینا کے میدان میں جمع ہو کر کے وہ سارے لوگ آپس میں اپنے بڑوں کے بہادری کے قصے ایک دوسرے کو سناتے تھے، ان پر فخر کرتے تھے، اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے۔ اللہ نے یہ رسم کو ختم کیا، فرمایا کہ جب حج کے احکام پورے ہو چکے ہیں اب اللہ کو یاد کرو، اور جس طرح تم اپنے باپ دادوں کے یہ بہادری کے قصے سناتے ہو ان کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرو، بلکہ ان سے زیادہ سخت طور پر اللہ کو یاد کرو اچھے طریقے سے۔ پھر ان میں سے جو لوگ جو زمانہ جاہلیت میں تھے وہ آخرت کا عقیدہ تو رکھتے نہیں تھے، صرف حج کرتے تھے، پھر اللہ سے دنیا مانگتے تھے کہ دنیا میں ہی ساری چیزیں مل جائیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں من یقول جو لوگ یعنی جو شخص کہتا ہے ربنا آتنا اے ہمارے رب عطا کر ہمیں فی الدنیا دنیا میں، یعنی وہ دنیا ہی مانگتا ہے، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں یعنی دنیا کی چیزیں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وہ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو صرف دنیا ہی مانگتا ہے تو دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے من خلاق کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کیا مانگے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے وہ شخص من یقول جو کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ان لوگوں میں سے جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں وقنا بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے ہے نصیب حصہ مما اس میں سے ان کاموں میں سے کسبو جو انہوں نے کمائی کی نیک اعمال، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن بندہ آخرت پر یقین جو رکھتا ہے دنیا میں بھی بھلائی مانگتا ہے آخرت میں بھی، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عطا ملے گی ان کو، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی محنت اور کمائی کے اعتبار سے حصہ ہوگا، اور یہ حساب کتاب کا معاملہ جلد ہونے والا ہے، اللہ حساب لیں گے۔ آگے ایک دو آیتیں اس کے بعد یہ حج کے احکامات مکمل ہیں۔ آیت نمبر 203 دیکھیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور ذکر کرو یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، یہ جو حج کے دن ہیں گنتی کے چند دن ہیں، ان میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَن تَعَجَّلَ پس جو تعجیل کرے جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں اس پر، یعنی وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جو 2 دن میں بندہ واپس آ جاتا ہے تب بھی صحیح ہے، لیکن کوئی رہتا ہے 3 دن تب بھی صحیح ہے، 3 دن رہے یا پھر 2 دن میں وہ کنکریاں مار کر کے واپس آتا ہے تب بھی 12 تاریخ کو، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، فلا اثم علیہ کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى
اور جو شخص تاخیر کرے، دیر کرے تو کوئی گناہ نہیں اس پر، اس شخص کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. یعنی پہلی یہاں ذکر ہے جو جلدی کرے 2 دنوں میں، 2 دنوں میں آ گیا، اور جو دیر کرے یعنی 3 دن، تیسرے دن آتا ہے واپس تو بھی کوئی گناہ نہیں، دونوں کے لیے اجازت ہے. لیکن لمن اتقا، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری، نیکی اس کی نیت ہے اور وہ اسی نیت سے ہی واپس آیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے. ابھی تم دنیا میں متفرق جگہوں میں رہتے ہو، کچھ پہلے مر گئے، کچھ بعد میں آئیں گے، مریں گے، لیکن سب کے سب تم اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. اس وجہ سے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور نیک اعمال کرتے رہو. آیت نمبر 203 مکمل ہوئی. یہ حج کے احکامات بھی مکمل ہوئے. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.